إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم اللہ کم الحاکمین نے قرآن مجید میں دو شخصیتوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ان کا کردار اتنا شاندار ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے کردار اپنے رویے ان جیسے بنائیں۔ ان میں ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور دوسری شخصیت ہمارے نبی سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کا قرآن مجید میں تذکرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمایاں خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید میں بیان کی۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو آج سمجھیں گے۔ ان میں پہلی خوبی یہ بیان کی گئی حنیفہ، کہ ابراہیم حنیف تھے۔ دوسری خوبی بیان کی گئی مسلمہ، وہ فرما بردار تھے۔ تیسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی ان ابراہیم کان امہ، اکیلے ابراہیم پوری امت تھے۔ چوتھی خوبی بیان کی قانتا للہ، اللہ کے لیے جھک جانے والے، عاجزی کرنے والے تھے۔ اور 5ویں خوبی بیان کی شاکرا لانعمہ، کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے تھے۔ یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی قرآن مجید میں بیان کی۔ ہم ایک خوبی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ خوبی کیا ہے کہ ہمارے لوگ جس خوبی کو آج بلا بیٹھے ہیں، وہ خوبی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ خوبی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ یہ لفظ حنیف جو ہے نا، اس کو سمجھنا ہے۔ حنیف کا معنی یکسوئی اختیار کرنا۔ مزید آپ کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا کو چھوڑ دینا، اللہ کو نہ چھوڑنا، یہ ہے حنیف، یہ ہے یکسوئی، ایک سمت، ایک سائیڈ، بس پوری دنیا سے ٹکر لی ابراہیم علیہ السلام نے، پوری دنیا سے، لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کو یہ خوبی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لوگو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر تم دنیا میں بڑے بڑے مقام چاہتے ہو تو ابراہیم کی زندگی کو پڑھ لو، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارا پیشوا ہے، تمہارا رہنما ہے۔ اور اس رہنما کی ایک خوبی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کیا، وہ ہے حنیفہ، کہ ابراہیم، اللہ کہتے ہیں میرا خلیل، میرا ابراہیم ساری دنیا سے لڑ جانے والا، مجھے نہ چھوڑنے والا، میری بات ماننے والا، میری فرما برداری کرنے والا۔ اور عزیز بھائیوں، اس کی باقاعدہ مثالیں اور اس کے اوپر جتنا مضمون اور مواد تھا وہ اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، عقیدہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور بڑے پیار سے اور بڑی محبت سے، میں تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ سب اس واقعے کو جانتے ہیں، یہ مشہور واقعہ ہے، لیکن وہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس کا تعلق ہماری تربیت کے ساتھ ہے، اور اگر ہم اس پوائنٹ کو اختیار کر لیں تو ہمارے معاشرے درست ہو سکتے ہیں۔ باپ کو توحید کی دعوت دی۔ اب باپ کا جو کردار تھا نا، وہ یہ تھا کہ باپ نے اپنے ہی گھر کے اندر ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی ہوئی تھی بت بنانے کی، اپنے ہاتھوں سے لکڑی پتھر کے خدا بناتے، پھر ان کو بیچتا بھی،
اور ان کی کمائی کھاتا تھا، اور پھر ان کو سجدہ بھی کرتا تھا، ان کی عبادت بھی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس علم ہے، ما لم یاتک، اور وہ علم توحید والا، شرک کو ذلیل کرنے والا، اللہ کی وحدانیت کو منوانے والا۔ اے ابا جان وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے اللہ نے منتخب کیا ہے، تو وہ علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی، میری بات مان لیں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا اباتی، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ معلوم ہوا شیطان دنیا کا سب سے بڑا جو گناہ ہے، شرک، جس کو ظلم کہا گیا ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس بڑے گناہ کے پیچھے بھی شیطان لعین بیٹھا ہوا ہے۔ عزیز بھائیو، ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے اور اپنی اصلاح کرتے جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کسی کو گناہ کے اندر ملوث دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں تو تے کافر ہے، تو تے نکما آدمی ہے، تو فاسق ہے، فاجر ہے، تیرا اسلام سے، دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان نفرت کرنے کے لیے نہیں بنائے، اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے انسانوں سے صغیرہ گناہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ خطا کا پتلا ہے۔ کسی کی ذات کے اوپر حملہ نہ کریں، کسی کو کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج کر دینا، گھر سے نکال دینا، یا اپنی دعوت میں سختی کو لے کے آنا، یہ رویہ اختیار نہ کریں۔ محبت کے ساتھ اس کو یہ سمجھائیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہم سے گناہ کروا رہا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان یہ شیطان تو رحمان کا بھی دشمن ہے، یہ تو اس کا بھی نافرمان ہے۔ ہمیں چاہیے جب ہم کسی کو گناہ سے روکنے لگے نا، اس کو بڑے پیار سے، محبت سے، احترام سے، اس کا دل لگا کے، اس کا دل رکھ کے اس کو اسلام کی دعوت پیش کریں۔ فتوی بازی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ ہمارا رب ہمیں منع کرتا ہے اس چیز سے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا ظالم تھا، سرکش تھا، فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جس نے کہا رب میں ہوں، یہ مصر کے اندر نہریں جو چلتی ہیں میرے حکم سے چل رہی ہیں، مصر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ اس متکبر کے پاس بھی اللہ نے جب اپنے نبی موسیٰ کو بھیجا تو کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ کا حکم سنانے کے لیے جا رہے ہو، نرمی کے ساتھ سنانا۔ تمہاری دعوت میں اشتعال نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کی بات سن کے، حدیث کی بات سن کے لوگوں کے دل میں محبت آنی چاہیے۔ لیکن ہمارے رویے الٹ ہیں، ہم کسی کا گناہ دیکھ کے اس کے اوپر فتوے، والدین اپنی اولاد کو بلانا چھوڑ دیتے ہیں، اولاد والدین کو بلانا چھوڑ دیتی ہے۔ اور رہی صحیح کسر ہماری یہ فرقہ واریت نے اور ہماری پارٹی بازی کی محبت نے نکال دی۔ کوئی پی ٹی آئی کے پیچھے مر رہا ہے، کوئی نون لیگ کے پیچھے مر رہا ہے، اور اپنی اپنی پارٹی بنا کے لڑائیاں اور نفرتیں اور لان تان اور تانے اور مینے اور یوتھیے اور پٹواریوں کی طرح طرح کی گردانیں، یہ ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اسی چیزوں سے۔ ایسے اصلاح نہیں ہوگی، ایسے امن نہیں آئے گا۔ سب سے پیارا نام
ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو بھائی کہہ کے بلا، تو بھائی کہہ کے دعوت پیش کر، تو محبت اور احترام کے ساتھ اس کو دعوت دے۔ تو ہمارے معاشرے کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے آج کہ ہم کسی کو غلطی پہ دیکھ کے فوراً بھڑک اٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، شیطان گناہ کروا رہا ہے میرے ابے سے، شیطان۔ کہا ابا جان گناہ چھوڑ دو، شیطان کی عبادت چھوڑ دو، شیطان دشمن ہے، یہ تو اللہ کا بھی نافرمان ہے۔ لیکن باپ نے دعوت کو نہیں سنا، بات اثر نہیں کی اس کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری چیز کیا رکھی؟ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان میں آپ کا بیٹا، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پائے۔ ہے کوئی مولوی دنیا میں آج جس کو یہ فکر ہو اپنے مقتدیوں کی، اپنی امت کی، اپنی قوم کی، اور وہ اس فکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ لوگوں کو صحیح قرآن و سنت کی دعوت پیش کر رہا ہو کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو یہ لوگ بیچارے اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے؟ ہے کوئی دلیل آج؟ بس ہر بندہ اپنا اپنا ٹھیا بچا رہا ہے، اپنا اپنا ممبر بچا رہا ہے، اپنی اپنی مسجد بچا رہا ہے۔ پیسوں کی دنیا ہے، مفادات کے حریص ہے۔ ایسے باتیں اثر نہیں کیا کرتی۔ دعوت کے میدان میں جو دائی ہوتا ہے اس کو نرمی بھی رکھنا پڑتی ہے، اس کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے نمازیوں کے لیے، اپنے مقتدیوں کے لیے اللہ کے سامنے رونا بھی ہوتا ہے کہ اللہ میں ان لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرتا ہوں، تو توفیق دینے والا ہے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی بات کو ڈال دے۔ یہ کردار پیش کرنا پڑتے ہیں، پھر جا کے باتیں اثر کرتی ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں جا کے رویا کرتے تھے، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے، گناہ گاروں کے لیے۔ ہمارے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ وہی کردار ابراہیم علیہ السلام کا، ابا جان میں آپ کا بیٹا، آپ کا محبوب، آپ سے پسند، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کو پسند کرنے والا، مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ نے شرک نہ چھوڑا ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا۔ پوری خلوص کے ساتھ دعوت پیش کی، لیکن باپ نے کہا نہیں، میں تیری دعوت کو نہیں مانوں گا۔ آگے سے سخت رویہ، ابراہیم علیہ السلام کا نرم رویہ، باپ کا آگے سے سخت رویہ۔ دعوت کے میدان میں یہ ساری چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ تم نرمی لے کے جاؤ گے، محبت اور پیار لے کے جاؤ گے، لیکن مقابلے میں سختیاں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی، تمہارے سامنے آئیں گی، لیکن تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ دین کا کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ بہرحال باپ نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا، نکل جا میرے گھر سے۔ ابراہیم اپنے باپ کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے حنیف ہونا، یہ ہے یکسوئی اختیار کرنا، یہ ہے حنیفیت کہ ٹھیک ہے والدین کا گھر ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، مجھے کوئی محبت نہیں ایسی چیزوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی قربانی کہ والدین کو چھوڑ دیا اللہ کا منحاکمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کا بڑا مقام بیان کیا ہے۔ توحید کے بعد دوسری بات جو اللہ نے کیا نا بنی اسرائیل سورت میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ والدین کے ساتھ نیکی۔ لیکن اللہ ہی قرآن میں کہتے ہیں اگر والدین تمہیں برائی کا حکم دے، شرک کا حکم دے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر والدین کی بھی اطاعت کوئی نہیں۔
پھر والدین کی بھی اطاعت کوئی نہیں. اگر والدین نافرمانی کا حکم دے, ہم ایسے معاشرے, ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, ایسے والدین میں خود جانتا ہوں, جو اپنی اولادوں کو منع کرتے ہیں, تو نے داڑھی نہیں رکھنی, تو نے مسجد نہیں جانا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذہن بناتے ہیں, فلانی مسجد نہیں, اس مسجد میں جانا ہے. پینٹ شرٹ لے کے دیتے ہیں, تو نے یہ پہننی ہے, شلوار قمیض تجھے اچھی نہیں لگتی, مانگ سائڈ سے نکالنی ہے, درمیان سے نہیں نکالنی. آج بھی ایسے والدین موجود ہیں جو اپنی اولادوں کو نافرمانیوں کا حکم دیتے ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فیصلہ سنایا کہ ٹھیک ہے, ان کا مقام بڑا ہے, ان کا احترام بہت زیادہ ہے, لیکن اگر یہی لوگ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانو. اور کسی جگہ پہ اللہ نے رشتے گنوائے ہیں, صرف والدین نہیں, رشتے گنوا کے اللہ نے کہا اگر یہ لوگ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے روکنے میں رکاوٹ بنتے ہیں, تم نے سارے رشتے چھوڑ دینے ہیں, اللہ کو نہیں چھوڑنا, اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا, اور جہاد فی سبیل اللہ کو نہیں چھوڑنا. سورۃ توبہ اٹھا کے پڑھیں, بات تفصیل میں چلی جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام کا جاندار کردار کہ والدین کو چھوڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد قوم کے سامنے آئے, پہلے قوم کو سمجھانے کے لیے اکٹھا کیا. اب اس وقت کے جو مشرک تھے نا, وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے, چاند سورج ستارے ان کی بھی پوجا کرتے تھے, اور وقت کا جو بادشاہ تھا, بعد نے اس کا نام نمرود لکھا, بعد نے کوئی اور کہا ہے, اس بادشاہ کو بھی وہ اپنا رب مانتے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے جو مشرک تھے نا, ان کا یہ کردار ہے. سورج کو بھی پکارنا, چاند کو بھی رب سمجھنا, ستاروں کو بھی, بتوں کی پوجا بھی کرنا, اور جو وقت کا بادشاہ حکمران تھا اس کو بھی رب مانتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے, قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ ستارہ بڑا چمک رہا ہے, مجھے لگتا ہے یہ میرا رب ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا, اب یہاں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ ابراہیم نے کہہ دیا یہ میرا رب ہے. یہ تعجبانہ انداز تھا, خبر دینے کے لیے نہیں تھا کہ تمہارے بھی قول کہ تم کہتے ہو جس طرح ہمارا رب ستارہ ہے, ابراہیم کا رب بھی ستارہ ہے. وہ ان کی ہی بات ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی. لیکن جب دن چڑھا تو ستارے غائب. تو ابراہیم کہتے ہیں جو غائب ہو جاتے ہیں وہ رب نہیں ہوتے. چاند کو دیکھا بڑا چمک رہا ہے, کہا یہ رب ہے. اب قوم کے لوگ پاس ہیں, صبح ہوئی چاند ختم, چاند غائب, تو کہا یہ تو رب نہیں ہو سکتا, یہ تو ختم ہو گیا. دن کے وقت سورج چڑھا, کہا یہ تو بڑا چمک رہا ہے, ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ چاند سے بھی بڑا ہے, ستاروں سے بھی بڑا ہے, اور بڑی چمک والا ہے, یہ میرا رب ہے. لیکن جب رات ہوئی تو سورج بھی غائب. تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے یہ باتیں رکھی, قوم کے لوگ پاس کھڑے ہیں, تاکہ ان کا ذہن بنے کہ جن کو ہم رب مانتے ہیں وہ تو ایک جگہ پہ کھڑے رہ ہی نہیں سکتے. دن چڑھتا ہے تو چاند بھی غائب, ستارے بھی غائب, رات ہوتی ہے تو سورج بھی غائب ہو جاتا ہے, یہ کیسے رب ہو سکتے؟ اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں, قوم کے لوگ عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, میلے میں جاتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہو کے سارے بت توڑ دیتے ہیں, اور ایک جو بڑا بت ہے اس کے سر پہ, گردن پہ کلہاڑا رکھ دیتے ہیں. قوم کے لوگ واپس آتے ہیں, کہتے ہیں چلو یار آج اپنے رب نہیں پوچھ لئیے, عبادت ہی کر رہے ہیں. آتے ہیں اپنے عبادت خانے میں, دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے خداؤں کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہے. ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ پھر یاد آتا ہو ایک بندہ اتنے ساڑھے علاقے پجیا پھردا ہو, توحید دے ترانے پڑھدا ہے, اس کا یہ کام ہو سکتا ہے. ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں, توحید سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام محنت کر رہے ہیں. کہتے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے کہتے ہیں وہ جو بڑا بت ہے نا، کبیرہم ھذا، ان میں جو بڑا ہے، دیکھو وہ تو صحیح سالم ہے، کلہاڑا بھی اس کے پاس ہے، مجھے لگتا ہے یہ اس کا کام ہے، تو آڈے بڑے معبود نے چھوٹے معبودوں مارے ہیں، اس سے پوچھو، فاسألوہم، اس سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتا ہے۔ اب قوم کے لوگ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابراہیم تو بھی جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، دیکھ لو شرک کرنے والوں کی حالت کیسی ہوتی ہے، دماغ بند ہوتے ہیں، شیطان نے پورا جکڑا ہوتا ہے ایسے۔ کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، نہ سن سکتے، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، پھر تو افسوس ہے تمہارے اوپر کہ جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی انہی کی عبادت کرتے ہو، ان کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو۔ اب قوم کے لوگوں کو پھر بھی جواب نہیں آیا، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تم نہیں مانتے لیکن میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے تابع کر دیا ہے، اس کے آگے جھکا دیا ہے جو آسمانوں کا بھی خالق ہے، زمینوں کا بھی خالق ہے۔ ایسی توحید پیش کی قوم کے سامنے، لیکن بجائے سمجھنے کے وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7ویں پارے میں تفصیل بیان کی، سورۃ انعام میں، قوم نے پھر جھگڑنا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے آگے سے کہا اَتُحَاجُّونِّی فِی اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کیسے تم پاگل لوگ ہو، کیسے بٹکے پھرتے ہو، میں تمہیں اللہ کی توحید بتا رہا ہوں، تمہارے پاس جواب بھی نہیں ہے، شرک لیے بیٹھے ہو۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، تمہارے شرک سے میں اعلان برات کر رہا ہوں، تم میری باتوں کو سمجھنے کی بجائے الٹا میرے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ جی یہ پیران دیا گاواں نے ہاتھ نہ لایا تھا، دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ کہتے ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں سے ٹکر لے لی ہے، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام توحید سینے میں لیے ہوئے آگے سے جواب دیتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن سے تم مجھے ڈرا رہے ہو، جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ وہی ہوگا جو میرے رب نے چاہا۔ اگر اللہ چاہے گا نا مجھے تکلیف ملے تو مل جائے گی، اگر اللہ چاہے گا میرا فائدہ ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا، اور بہانہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، بل وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو پایا ہے، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی بات ہے اور دوسری طرف بڑوں کی بات، برادری کی بات، اماموں کی بات، بابوں کے اقوال، بزرگوں کے قول، یہ سارے ہیں۔ عزیز بھائیوں مجھے بتاؤ سب سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ سے بڑا کوئی سچا لے کے آؤ۔ جب اللہ کی بات آ گئی پھر آباء و اجداد ہوں، برادریاں ہوں، رسم و رواج ہوں، پیروں کی باتیں ہوں، اماموں کے اقوال ہوں، سب رد کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، اللہ کی بات کو سچا سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، یہی خالص توحید ہوتی ہے۔ اب ہمارے اندر بھی بڑے ایسے مسئلے ہیں کہ جن کی حقیقت کا ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن بس جی وہ بڑوں سے چلتی آ رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں، کی کریے جی پھر برادری جو ہے، یعنی اللہ کی بات جاتی ہے چلی جائے، نبی کی بات کا رد ہوتا ہو جائے، برادری ہوئی پھر کیا کرے؟ یہ حنیفیت نہیں ہے،
سیرت ابراہیم سننے والوں، ابراہیم سے محبت کے دعوے کرنے والوں اور بڑے ذوق شوق سے اپنے علماء کو سیرت ابراہیم کے مضمون دینے والوں، کردار دیکھو ابراہیم کا، ساری دنیا کو چھوڑ دیا، اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ہماری حنیفیت کیا ہے ہمارے اندر حنیفیت؟ ہم تو ایک برادری نہیں چھوڑتے، قبیلے کی رسم، برادری کا رواج ہم سے نہیں چھوٹتا، جبکہ ہمارا رب کہتا ہے لوگوں یہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ہدایت پانی ہے تو ابراہیم کو پڑھو، توحید پہ ڈٹنا ہے تو ابراہیم کو پڑھو، برادریوں کے بت توڑنے ہیں ابراہیم کو پڑھو، توحید پہ کھڑے ہونا ہے، شرک کا رد کرنا ہے تو ابراہیم کی سیرت پڑھو۔ برادری بھی چھوڑ دی، باپ بھی چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، اب دوسرا مرحلہ آیا، ساری کی ساری قوم کو چھوڑ دیا، دوست بھی چلے گئے، یار بھی چلے گئے، محبتوں والے بھی، سب کو چھوڑ دیا رضا الہی کے لیے، توحید کے غلبے کے لیے۔ پیچھے ایک بادشاہ بچا ہے، بادشاہ کو پتا چلا کہ جی یہ ابراہیم انہیں وکھری ٹونے دی، اے توحیدیاں گلا کردا پیا۔ اب بادشاہ کو کیا مسئلہ تھا؟ یقین مانے ہمیشہ مشرکوں کو پیٹ کی فکر سب سے پہلے پڑی۔ وہ بادشاہ کرسی پہ بیٹھتا تھا، وقت کا حکمران تھا، سمجھتا تھا اگر میری ربوبیت کو نہ مانا گیا، لوگوں نے مجھے اپنا الہ نہ مانا تو میں کہاں سے کھاؤں گا؟ میرے پاس نظر و نیاز چڑھاوے کہاں سے آئیں گے؟ مجھے تحفے تحائف کیسے ملیں گے؟ میرے کو کالا بکرا کیویں آئے گا؟ ابراہیم کو اکٹھا کرو، جمع کرو، اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ ابراہیم میں کھڑے ہیں بادشاہ کے سامنے۔ اب بادشاہ، یہ دنیا دار بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، بڑی منطق پڑی ہوتی ہے نا، ان کے فضول فلسفے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کے مقابلے میں کون کھڑا ہو کے بات کر سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی، حدیث، کون اس کے بارے میں بات کر سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بول رہے تھے وہ بھی وحی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں ملی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج لوگ منکرین حدیث، حدیث کا رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث ہے ہی نہیں، صرف قرآن ہی قرآن ہے، قرآن پڑھو بس ٹھیک ہے۔ ان سے ہمارا یہ سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کتاب تو ابراہیم کے پاس ہے ہی نہیں تھی۔ انبیاء جو بات کرتے ہیں توحید پر وہ بھی وحی ہوتی ہے، وہ حدیث ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ اب نوح علیہ السلام کے پاس تو کتاب ہے ہی نہیں تھی، تو وحی سے مراد کیا ہے؟ پھر حدیث ہے۔ ابراہیم حدیث کی بنیاد پہ وقت کے بادشاہ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ کہتا ہوں ابراہیم تو کہتا ہے جی میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں ہاں، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندہ کرنا بھی اللہ کی ذات کرتی ہے۔ اس نے قید میں سے نا، جیل میں سے 2 قیدی بلائے، اب دونوں کے حق میں فیصلہ تھا کہ ان کو قتل کر دینا، پھانسی دے دیں گے۔ ایک کو پھانسی دے دی اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا۔ لوگ کھڑے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، یہ چال باز کس طرح اپنی چالیں چل رہا ہے۔ کہتا دیکھو ابراہیم، ایک کو میں نے مار دیا اور ایک کو میں نے زندہ چھوڑ دیا، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں، یہ کون سا بڑی بات ہے؟ ابراہیم السلام کو سمجھ لگ گئی کہ یہ ایتھسٹ، بے دین، جاہل لوگ، ملحد، ان کے دماغوں کو جس طرح ہائی ڈوز نہ دی جائے اس وقت تک ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ابراہیم نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، کہا میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ تو اگر رب ہے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ نے قرآن میں بیان کیا جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اس جاہل کا پیشاب نکل گیا، ہوا نکل گئی اس کی، کہ اب میں کیا جواب دوں؟
जब बात नहीं आई कहता है हर्रिकूहु वंसुरु आलिहतकुम, इब्राहिम को पकड़ो, लकड़ियां इकट्ठी करो, ईंधन जलाओ, आग भड़काओ, इब्राहिम को उसके अंदर डाल दो। इन कुंतुम फाइलीन, अपने माबूदों की मदद करो, इब्राहिम को आग में फेंको। जब जवाब नहीं आया फिर हल क्या है कि इसको आग में फेंक दो। अजीज भाइयों, वो भी एक तफसीली वाकया है। मैं ये बात समझाना चाहता हूं, इब्राहिम की खूबी हनीफा जो अल्लाह ने कुरान में बयान की कि इब्राहिम हनीफ थे। हनीफ का माना कि सारी दुनिया से लड़ जाना, अल्लाह को ना छोड़ना, ये खूबी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वालिद को भी छोड़ दिया, कौम को, सरदारों को, चौधरियों को, बड़े बड़ी अकड़ी गर्दन वालों को, यारों दोस्तों को, सबको छोड़ दिया। वक़्त के बादशाह से टक्कर ले ली, सबको छोड़ दिया। अल्लाह की तौहीद को नहीं छोड़ा, अल्लाह के नाम को नहीं छोड़ा। अल्लाह कहते हैं मेरा इब्राहिम हनीफ था, यकसू था, सारी दुनिया एक तरफ थी, मेरा इब्राहिम अकेला मेरी तरफ था। आओ अजीज भाइयों, बाकी खूबियां अगले जुमा बयान करेंगे। इस एक खूबी को हम समझे और अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। क्या आज मेरा इतना जिगरा है कि मैं अपने दोस्तों से लड़ जाऊं, सबसे लड़ के अल्लाह के दीन की बात करूं? है मेरे अंदर यह सोच? कोई रोटी कपड़ा मकान देने की बात करता है, कोई सड़कें बनवा देता है, कोई नालियां बनवा देता है, कोई नया पाकिस्तान बनाने की बातें करता है। और कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अल्लाह और उसके रसूल की बात करे? वल्लाह मुझे ऐसे मौलवियों पर भी हैरानगी होती है जो मिंबर रसूल पे खड़े होके लोगों को खालिस कुरान और हदीस सुनाने की बजाय पार्टियों की मोहब्बतें लोगों के अंदर फैलाते हैं। यकीन माने आप, यह हकीकत है। ये जुमे इसलिए नहीं होते कि मौलवी साहब आए, फलानी पार्टी की हिमायत करें, फलानी पार्टी की हिमायत करें। जुमा इसलिए होता है हमने मर जाना, अल्लाह के सामने पेश होना है। मैं जुमे से वो सबक ले आऊं जो मेरी दुनिया भी बेहतर बना दे, मेरी आखिरत भी बेहतर बना दे। यहां जुमा पढ़ने आते हो ना, अपने दिमागों को साफ करके आया करो। ये सोच के ना आया करो कि फलानी पार्टी के खिलाफ बात होगी, या फलानी के हक में बात होगी, या फलानों के साथ ऐसा होगा, फलाने के साथ। ये गीबतें चुगलियां हमें नहीं आती। कुरान की बात जहां पे हो, हदीस की बात जहां पे हो, उन जगहों को अहमियत दिया करो। अपने दिमागों में ये सोच के आया करो कि मैं अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूं, अपनी इस्लाह के लिए, अपनी तरबियत के लिए, जुमा के लिए मस्जिद में हाजिर होगा। अजीज भाइयों, फिर बातें दिल के ऊपर असर करेंगी। हम जुमा भी इसलिए पढ़ने आते हैं कि जी मैं तो फलानी बरादरी दा वा, तो करे हाँ कोई मौलवी गल फलानी बरादरी, मैं तो ऐसा हूं, कोई करे सही बात मैं ऐसे कर दूंगा। ये वजह है जिसकी बुनियाद पे लोग जुमे पढ़ने छोड़ देते हैं। और यहां पर दुनिया की किसी पार्टी की बात नहीं होगी। ये मिंबर अल्लाह के नबी का मिंबर है। इस मिंबर के ऊपर खड़ा होने का वही हकदार है जो खालिस कुरान की और खालिस हदीस की बात आप तक पहुंचाता है। और ये सिर्फ इस मस्जिद का नहीं, मैं सारी मस्जिदों की बात कर। हमारे मौलवी ऐसे हैं कि मौलवी साहब पसंद करते हैं पीटीआई को, तो उसने जुमा क्या पढ़ाना है? मेरी बात को जरा समझना, मेरी बात को समझना। क्या उसने जुमा पढ़ाना है? वो तो मिंबर पे खड़ा होकर यही कहेगा वो सच्चा है, बाकी सारे झूठे हैं। ये जुमा हो रहा है, ये आप तबलीग कर रहे हैं। कोई मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करता है, उसने मिंबर पे खड़े होकर उनकी मोहब्बतें, उनके दावे और उनके साथ यारियां और इस चीज की पींगे चढ़ानी है और दूसरों के खिलाफ गीबतें चुगलियां करनी है। ये जुमा है? सहाबी बयान करते हैं अल्लाह के नबी हमें जुमा पढ़ाते थे, इतने गुस्से के साथ आप जुमा पढ़ाया करते थे, आपके कान सुरख हो जाते थे, आपके रुखसार सुरख हो जाते थे, आप हमें ऐसे डराया करते थे, हमें लगता था जैसे अल्लाह के नबी ने आज आखिरी तकरीर करनी है, इसके बाद तकरीर नहीं करनी। ये हमारे नबी जुमा इस तरह पढ़ाया करते। और नबियों के वारिस पार्टियां लिए बैठे, मोहब्बतों की पींगे चढ़ा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बात का रद्द कर रहे हैं, और गंदी जमहूरियत को मिंबर पे खड़े होके जो सबसे बड़ा शिर्क है, और उस शिरक को लोगों के अंदर फैला के उनके दिमागों को खराब कर रहे हैं।
یہ حنیفیت نہیں ہے مولوی صاحب۔ آپ نے سیرت ابراہیم اگر بیان کرنا ہے، آپ کے اپنے اندر بھی حنیفیت ہونی چاہیے کہ میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کروں گا۔ یہ حنیفیت مولوی کے اندر ہونی چاہیے۔ اور عجیب کردار ہے جو مولوی اس چیز کے اوپر بات نہیں نہ کرتے، لوگ ایسے ان کے خلاف بولتے ہیں، اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں کیا بندہ آپ مثال دے۔ پی ایس ایل میچ ہو رہا ہے، اس میچ کے حق میں سارے دیکھ رہے ہیں، بڑا میچ چل رہا ہے جی، سارے بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، فلانا جیت رہا ہے، فلانا آگے آ رہا ہے، اب اس کا فائنل ہے، اب اس کا فائنل ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی ایکٹیویٹی ہے۔ میچ ختم ہوا، سوشل میڈیا پہ سیاست کھول لی، وہ ختم ہوئی، اس سے تھوڑا سا دل بھرا، پھر کوئی فحاشی، کوئی گندی فلمیں، کوئی فحش قسم کی ویب سائٹوں کا دورہ کر لیا۔ یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے جوانوں کی، مردوں عورتوں کی۔ وہاں پہ کوئی نہیں بولے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے، نا، سوال ہی نہیں۔ جب کوئی مولوی صاحب فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ کوئی توحید کی بات، شرک کو چھوڑنے کی بات، اصلاح معاشرہ پہ، صحابہ کی شان پہ، ختم نبوت پہ کوئی بات کر دے، اللہ کی قسم کتوں کی طرح ہم نے دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ علماء کے خلاف بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں۔ تمہارا گند جو تم دیکھ رہے ہو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اور حق کی بات سننی پڑ جائے، توحید اور رسالت کی بات سننی پڑ جائے، صحابہ کی شان سننی پڑ جائے، ختم نبوت کو سننا پڑ جائے، یہ سارے لوگ اپنے سارے گند کو چھوڑ کے مولویوں کے خلاف بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہاں ہے حنیفیت؟ اور پھر ہم کہتے ہیں جی اسلام غالب نہیں آ رہا۔ یقین مانے جتنا ہم نے اپنے جسموں پہ اسلام کو غالب کیا نا، اتنا اسلام غالب آ چکا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، جتنا کوئی اسلام ہم نے اپنے اوپر، اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پہ، اپنے کاروبار، تجارت، معیشت، معاشرت پر جتنا اسلام ہم نے نافذ کیا ہوا ہے نا، اتنا اسلام دنیا کے اوپر غالب ہے۔ جو حقیقی غلبہ ہے اسلام کا، قسم ہے اللہ کی، وہ تو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اسلام کہتا ہے نا مجھے غالب کرنا ہے، تو اسلام کہتا ہے قربانی پیش کر، لا اپنی جیب سے مال نکال اسلام کے لیے، لا اپنا پتر جوان دے کشمیر کی پہاڑیوں پر لا پیش کر، فلسطین کے لیے، غزاویوں کی آزادی کے لیے لا اپنے پتر کا خون پیش کر۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں نہیں جی جو چل رہا ہے ٹھیک ہے۔ اسلام تو غالب ہوتا ہے ایسے، ہر چیز کی قربانی دے کے، مال بھی قربان، جائیدادیں بھی قربان، جانیں بھی قربان، خون بھی قربان، بیٹے قربان، سب کچھ قربان۔ غلبہ اسلام میں دیکھنا چاہتا ہوں تو آنا پیش کر۔ یہ دلیل ہے ہم چاہتے ہی نہیں اسلام کا غلبہ، ہماری تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے اسلام کے لیے، ہم اپنے بیٹوں کو، خود کو غلبہ اسلام کے لیے پیش نہیں کرتے۔ گندم کی کٹائی ہو گئی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشر نکالا ہے، اسلام کو مضبوط کیا ہے، جہاد کو کھڑا کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جن کی یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے مالوں سے، اپنی گندم چاولوں کے ساتھ مسلمانوں کو دے کے، مجاہدین کو دے کے، ان کی مدد کر کے، مظلوموں کی مدد کریں، ان کو پانی پلائیں، ہماری گندم سے وہ روٹی کھائیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے؟ کتنوں نے عشر نکالا ہے؟ اور اگر نکالا ہے تو خوش دلی سے نکالا ہے یا رو رو کے نکالا ہے؟ عزیز بھائیو، جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، اتنا ہمارا عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی رگڑا دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، او ایمان والو جو تم کرتے نہیں اس کے اوپر تبصرہ کیوں کرتے ہو؟ ایک کام ہم کر ہی نہیں رہے، نہ ہم مال پیش کر رہے ہیں، نہ جانیں قربان کر رہے ہیں، اس کے اوپر تبصرے کیوں کرتے ہیں؟ تو عزیز بھائیو، آج کے بات یہی رہ جاتی ہے کہ جتنا کو ہم اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں نا، اتنا کو اسلام غالب ہے۔ تو حنیفیت یہ بہترین خوبی ہے جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کے اندر رکھ ڈالی، اور ابراہیم نے اس خوبی کو اختیار کیا، دنیا کے سامنے قربانی پیش کی، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ اللہ نے ابراہیم کا کردار رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔
ابراہیمی بنو گے تو بلندیاں پاؤ گے، ابراہیم سے منہ موڑو گے، حنیفیت کو چھوڑو گے، تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور یہ حنیفیت ہمارے نبی کے اندر بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو نا ہمارے نبی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سارے کے سارے کافر اکٹھے ہو کے ہمارے نبی کے چچا ابو طالب کے پاس آ جاتے ہیں، جی اس محمد کو منع کرو دعوت دینے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ جی اس نے بچوں کو والدین سے لڑوا دیا ہے، برادریوں کو برادریوں سے لڑوا دیا ہے، قبیلے والے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا، محمد کو چپ کرواؤ، یہ توحید کی دعوت نہ دے۔ یہ کفار نے مقدمہ رکھا لا کے ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، بڑی محبت کرنے والا، بڑی شفقت رکھنے والا، اللہ کے نبی کے پاس جا کے کہتا ہے بھتیجے یہ تیری قوم کے لوگ مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو تو اپنی دعوت کو چھوڑ دے۔ حنیفیت دیکھو ہمارے نبی میں، سیرت ابن ہشام کو اٹھاؤ، امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کو اٹھاؤ، اللہ کے نبی نے صاف بات کی، کہا چچا ان کو جا کے میں محمد کی طرف سے پیغام دے دے، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، ساری دنیا میرے قدموں میں بچھا دو، میں محمد اللہ کی دعوت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ہے حنیفیت کہ صرف اللہ کا دین، غلبہ اسلام، دعوت و جہاد، عظیم الشان منہج، یہ دین ہے، یہ حنیفیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور جو بندہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، ابراہیم نے اختیار کیا نا تو اللہ نے کیا سرٹیفکیٹ دیا ابراہیم کو، کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو ہم نے ایک قبیلے کا نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا امام بنا دیا۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ عزیز بھائیو جو حنیفیت ہے نا، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یار دنیا بھی چلاؤ، دین بھی چلاؤ، یار ٹھیک ہے لیکن دنیا صرف ضرورت کی حد تک رکھو، بس بات اسلام کی کرو، گھر میں اسلام، مسجد میں اسلام، بچوں میں اسلام، پوری دنیا کے اوپر اسلام، یہ سوچ ہونی چاہیے تمہاری، اور اس کے لیے وقت نکالو، اس کے لیے قربانی پیش کرو۔ جب یہ حنیفیت کو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔